حضرت صفوان نے کہا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز تھے، یعنی حضور مسجد میں ہے۔ اس وقت میں حضور کے پاس آیا، متکئن علی برد لہ احمر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے اور یہ چادر زیبتن کیے ہوئے تھے، اور وہ چادر احمر لال رنگ کی تھی۔ لال رنگ کی چادر اوڑھ کر پیارے آقا بیٹھے تھے۔ کیا حسین منظر تھا ہوگا۔ اجمل الناس، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کپڑا آپ کے تن پہ آتا ہے تو کپڑے سے آپ کو زینت نہیں، آپ سے کپڑے کو زینت مل جاتی۔ تو وہ کپڑا چمک رہا تھا، اس لیے کہ چمکانے والے نورانی آقا کے جسم سے لگنا اسے نصیب ہو گیا۔ تو صحابہ کرام جب حدیث روایت کرتے ہیں تو پورا نقشہ کھینچ دیتے ہیں، پورا منظر پیش کرتے ہیں۔ ذہنی یا تصور کی بات نہیں ہے، بلکہ آنکھوں دیکھا حال۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے جو حال دیکھا اسے جوں کا تو نقل کر دیتے ہیں، اور اس میں انہیں مزہ بھی ملتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میں وہاں پہ پہنچا، مسجد میں بیٹھے تھے، حضور لال چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ فقلت لہ، تو میں نے حضور سے عرض کی۔ کون؟ حضرت صفوان کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس پہنچا اور حضور کا منظر یہ تھا، میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، انی جئت اطلب العلم، انی جئت، یقیناً میں آیا ہوں آپ کے پاس، اطلب العلم، علم طلب کرتے ہوئے آیا۔ اطلب العلم، یہ جملہ آنے کی وجہ بتا رہا ہے، یہ جملہ تعلیلیہ ہے۔ میں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے علم حاصل کروں، علم طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، میں طالب علم بن کر آیا۔ حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں طالب علم بن کر آیا ہوں، علم کی طلب لے کر آیا ہوں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا، خوش آمدید بطالب العلم، علم کے طلب کرنے والے۔ مرحبا، اس کا ترجمہ ہم اردو میں کر دیتے ہیں خوش آمدید، خوش آمدید، اور انگریزی میں کریں گے ویلکم، ویلکم۔ یہ استقبال کے لیے، یہ لفظ استقبال کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور استقبال کس کا کیا جاتا ہے؟ اسی کا کیا جاتا ہے جو قابل تعظیم ہو، جو قابل تعظیم ہو، جو ہمارا مہمان ہو، اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم کا استقبال کر رہے ہیں، اسے ریسیو کر رہے ہیں اور اسے وارم ریسیپشن پیش کر رہے ہیں۔ مرحبا، مرحبا بطالب العلم، طالب علم کو مرحبا، خوش آمدید۔ تو یہ مرحبا کا جو لفظ ہے رحبا، رحب سے بنا ہے۔ رحبن کا معنی کشادگی، رحبن کا معنی کیا ہے؟ کشادگی۔ تو مرحباً کا معنی
تمہارے لیے کشادگی ہے، یعنی ہماری جگہ تمہارے لیے حاضر ہے، ہمارا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، تم یہاں پہ آؤ اور بغیر کسی تنگی کے بیٹھو، بغیر تنگی کے بیٹھو۔ مرحبا بطالب العلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب ہی دے دیا طالب العلم۔ خوش قسمتی ہے کہ مدرسے میں جو بھی پڑھتا ہے، بھلے وہ قرآن حفظ کر رہا ہو یا عالمیت کا کورس کر رہا ہو یا فضیلت کر رہا ہو یا تحقیق کے شعبے میں ہو، تو اس کا نام کیا ہے؟ طالب علم۔ یہ نام دوسرے کو نہیں دیا جاتا، اسے کہیں گے اسٹوڈنٹ، انگریزی میں اسٹوڈنٹ اور اردو میں شاگرد کہہ دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ طلباء، مگر طالب علم یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے الفاظ۔ ان طالب العلم، پھر حضور فرماتے ہیں کہ یقیناً جو طالب علم ہے، علم کو طلب کرنے والا، تحفہ الملائکۃ باجنحتها، فرشتے اپنے پروں سے اسے گھیر لیتے، فرشتے پر پھیلاتے اور طالب علم کو گھیر لیتے۔ یہ گھیر لینا یہ بھی تعظیم کی علامت ہے۔ کوئی VIP آتا ہے، بڑا اہم آدمی آتا ہے، تو اس کے ارد گرد حلقہ بنا لیا جاتا ہے، سرکل بنا لیا جاتا ہے، تاکہ کوئی اسے تکلیف نہ دے، کوئی اس کو ٹکر نہ مار دے۔ تو 10 آدمی ہاتھ میں ہاتھ ملا کر ایک حلقہ بنا لیتے، ایک چین بنا لیتے، اس کے اندر وہ اطراف چین ہوتا ہے، وہ چین سے آتا ہے، کیونکہ VIP ہے، بڑا اہم آدمی ہے، وہ چین سے آئے اس لیے چین بنا دیا گیا۔ تو 10 آدمی مل کے اسے گھیر لیتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نادانو، طالب علم کا مقام کیا ہے؟ الحمدللہ آج آپ کا وہی مقام ہے۔ آپ یہاں جو آئے ہیں علم کی طلب میں آئے، قصہ کہانی سننے یا انٹرٹین کرنے یا کوئی لطیفہ سننے۔ بعض لوگ اس بیان کو زیادہ پسند کرتے جس میں جوک زیادہ ہو، بہت اچھے جوکاں بولتے ہیں، تو مقصد ان کا ہنس کر نکل جانا، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ مگر یہاں پر کہیں لطیفہ آ جائے گا، وہ اتفاقاً آئے گا، بائی چانس آئے گا، بائی چائس نہیں آئے گا، اتفاقاً آ جائے گا۔ تو آپ جو آئے ہیں علم کی طلب میں آئے ہیں، تو آپ کا نام کیا ہے؟ طالب علم۔ طالب علم ہر ایک طالب علم ہے۔ اور یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آج کے دور میں لوگ مدرسہ بناتے ہیں اور مدرسے میں طالب علم کے لیے اشتہارات دیتے ہیں اور باقاعدہ کینویسنگ کرتے ہیں، شوق دلاتے ہیں، تب جا کر چند طلبہ آتے ہیں۔ اور یہاں پر پروردگار کا ایسا کرم ہے کہ درس حدیث کی محفل میں بس یہ اعلان پر اتنے حضرات جو چلے آئے، یہ اللہ کا کرم خاص ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اگر حدیث کا مطلب جاننے کے لیے آیا ہے تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور وہ ہے طالب علم۔ تو خود کو طالب علم کہنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا لقب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی صفوان کو دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو طالب علم ہے اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں، تحفہ الملائکہ باجنحتها،
اپنے پروں سے انہیں لوہے کے سنکلیوں کی ضرورت نہیں ہے، لوہے کی چین کی ضرورت نہیں، اور انسان ہوتے تو ہاتھوں کے ذریعے حلقہ بناتے، اب یہاں ہاتھوں کے ذریعے نہیں، پروں کے ذریعے فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے۔ ثم یرکب بعضهم بعض، پھر اس کے بعد ایک فرشتہ دوسرے فرشتے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اب کوئی اہم آدمی آتا ہے تو لوگ اسے دیکھنے کے لیے ٹیلوں پہ چڑھ جاتے ہیں، دیواروں پہ چڑھ جاتے ہیں، کوئی بھی اونچی جگہ ہو تو اس پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نیچے تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے والے نہیں دیکھ پاتے، تو اس کے لیے کبھی ٹیبل پہ کھڑے ہو گئے، کہیں دیوار نظر آئی، چبوترا نظر آیا تو اس پہ کھڑے ہو گئے۔ تو فرشتوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم یرکب بعضهم بعضا، فرشتے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں، ایک فرشتہ اس پہ دوسرا، دوسرے پہ تیسرا، تیسرے پہ چوتھا، چوتھے پہ پانچواں، پانچویں پہ چھٹا، اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں کی ایک بڑی دیوار ہو جاتی ہے۔ یہ دیوار کہاں تک جاتی ہے؟ یا پہاڑوں، فرشتوں کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ پہاڑ کہاں تک جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتیٰ یبلغ السماء الدنیا، یہاں تک کہ یہ دنیاوی آسمان جو تمہیں نظر آتا ہے وہاں تک فرشتے پہنچ جاتے ہیں۔ کس کی قدر کرتے ہوئے؟ طالب علم کی قدر کرتے ہیں۔ اور اس وقت آپ وہ ہیں، طالب علم آپ ہیں، اگر علم کی طلب میں آپ ہیں تو واقعی آپ طالب علم ہیں۔ تو فرشتے پر فرشتہ سوار ہوا، دوسرا، تیسرا، تعداد کون بتائے؟ تعداد نہیں بتا سکتے، ہاں حد حضور نے بتا دی ہے کہ یہاں تک کہ پہلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو زمین سے آسمان تک کی مسافت کتنی ہے؟ ہمیں یہ بتایا گیا کہ 500 برس کی مسافت ہے، اور آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ کروڑوں کلومیٹر ہے، کروڑوں کلومیٹر ہے آسمان تک۔ یہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ ابر ہے، ابر کے اوپر آسمان ہے، ابر تو قریب ہے، ہمارا ایروپلین جا کے ابر میں گھس جاتا ہے، مگر آسمان یہ بلندی پر ہے، اس کی بلندی کو کون جانے؟ وہاں تک فرشتے پہنچتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ من محبتہم لما یطلبون، محبت کی وجہ سے، فرشتوں کے دلوں میں محبت ہے۔ کس چیز کی محبت ہے؟ لما یطلبو، یہ جس چیز کو طلب کرتا ہے اس کی چاہت۔ کس چیز کو طلب کرتا ہے؟ یہ علم کو طلب کر رہا ہے، دین کے علم کو طلب کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے علم کو طلب کر رہا ہے۔ تو علم فرشتوں کو پسند ہے، علم فرشتوں کو پسند ہے، لہٰذا اپنی پسند، اپنی چاہت اور اپنی محبت کی وجہ سے فرشتے پہ فرشتہ سوار ہو جاتا ہے۔ کئی فرشتوں کا ایک اونچا پہاڑ، کوہ ہمالیہ سے بھی بہت بڑا، کیونکہ کوہ ہمالیہ بڑا ہوا کرے مگر آسمان تک تو نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں۔ شاعری حضور کے وسیع علم کا ایک چھوٹا سا خطرہ ہے۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ طالب علم جب آتا ہے تو ایسی ہلچل ہے کہ فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، فرشتے پہ فرشتہ سوار ہو کر ایک ایسی دیوار بن جاتی ہے فرشتوں کی جو آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے علم کو پسند کرتے ہیں جس علم کی خاطر یہ آیا ہے، جس علم کا یہ طلبگار ہے۔ رواہ احمد
اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، والطبرانی، اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا، بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، اچھی سند کے ساتھ، بِإِسْنَادٍ جَيِّد،